جو لوگ یہ شعر پڑھتے ہیں نا کہ خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، ہم اس عقیدے کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے۔ یہ عقیدہ خود ساختہ ہے، اہل سنت و جماعت کا نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس شفاعت کی اجازت میرے اللہ دیں گے۔ یاد رکھیے گا، شفاعت جو ہوتی ہے علماء فرماتے ہیں عام طور پر دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک شفاعت ہوتی ہے شفاعت بالوجاہت، اور ایک شفاعت ہوتی ہے شفاعت بالاذن۔ علماء دیوبند اہل سنت و جماعت جس شفاعت کے قائل ہیں وہ شفاعت بالاذن ہے کہ اللہ اجازت دیں گے کہ شفاعت کریں تب ہوگی۔ کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی؟ یہ عقیدہ نہیں ہے۔ خدا حقیقت اتنا مسلمان گیا گزرا ہو جائے گا، لیکن کریں کیا کہ جن کی صحبتیں اختیار کی جائیں انہی کے آگے جھول ہیں۔ کرے کیا آدمی؟ اللہ معاف کرے، عرصہ ہوا ایک شخص نے ایک نعتیں لکھی، اس کا مجموعہ بنایا گیا اور وہ شہر لاہور سے چھاپا گیا۔ پتہ اس نے کیا لکھا نعت میں؟ اس نعت میں پتہ اس نے کیا لکھا؟ کہتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اچھا جی۔ کہتا ہے آنکھ کھلے مصطفیٰ کہتے کہتے، اچھا جی۔ تیسرے مصرے میں کہتا ہے میں آگے سنیے، کہتا ہے حبیب خدا کو خدا کہتے کہتے۔ یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے۔ شعر و سخن میں یہ مبالغے تو نہیں کرو، اور ان لوگوں کے ان الفاظ سے اچھا کبھی آپ دیکھیں، اللہ معاف کرے، ایک اور آیا اس نے ایک اور چھلانگ لگائی، کہتا ہے چاچڑ وانگ مدینہ دسے۔ چاچڑا نام سنا ہے؟ کہتا ہے چاچڑ وانگ مدینہ دسے، یعنی چاچڑا ایسا ہے جیسے کوٹ مٹھن وچ بیت اللہ۔ کوٹ مٹھن کہاں ہے پتہ ہے نا؟ اب وہاں کیا دکھ رہا ہے؟ بیت اللہ دکھ رہا ہے۔ آگے کہتا ہے ظاہر وچ نے پیر فرید، باطن وچ نے خود اللہ۔ نقل کفر نہ بھائی دیکھیں، ایک شخص کہتا ہے جی تعویل کر سکتے ہیں، او بھائی علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے کہ تعویل آپ کر لو گے، تعویل کوئی اہل علم کر لے گا، وہ ایک الگ بات ہے۔ عوام تو تعویلیں نہیں جانتی۔ جب یہ مجموعے تیار کر کے عوام کے ہاتھوں میں پکڑاؤ گے، مجموعے ان ایسی نعتوں کے اشعار کے، عوام کہاں جائے گی؟ وہ ان میں تعویل کرے گی یا ان کے ظاہر کو اپنائے گی؟ عوام تو تعویلیں نہیں جانتی۔ کبھی بھی حضرت شیخ مکی صاحب کے الفاظ کہ خدا کے بندو اپنے عقیدوں کو برباد نہیں کرو، آخرت میں انسان کی نجات عقیدے پر ہے۔ کبھی آپ دیکھیں، آپ سب کو آیت الکرسی تو یاد ہوگی، آیت الکرسی تو یاد ہے نا؟ آیت الکرسی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ ابی، کلام پاک میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ جواب دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو 3 مرتبہ ان سے سوال جواب ہوا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے تیسری مرتبہ اپنا ہاتھ میرے سینے پہ لگایا، فرمایا اب میں نے بتایا، فرمایا حضور کلام پاک میں سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ علماء نے فرمایا یہاں بڑے سے مراد الفاظ اور حروف کے لحاظ سے بڑا نہیں تھا، عظمت کے لحاظ سے بڑا مراد تھا۔ الفاظ اور حروف کے لحاظ سے کلام پاک کی جو سب سے بڑی آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی دوسری آیت ہے، حالانکہ آیت الکرسی بھی کون سی سورت کی ہے؟ وہ بھی سورت بقرہ کی ہی آیت ہے، لیکن الفاظ کو اگر آپ عدد کے لحاظ سے گنیں گے تو دوسری سورت آیت ہے جو سب سے بڑی ہے۔ اچھا اسی آیت الکرسی میں ذرا سنیے، اسی آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اب پوری آیت کا تو ترجمہ میں نہیں کرتا، البتہ اس لفظ کو سنیے، من ذا الذی، جو اس کے پاس سفارش کرے، یشفع عندہ الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ تو شفاعت بالوجاہت وہ ہوتی ہے جو جبری کی جاتی ہے، مانو ہی مانو، اور یہ بالوجاہت وہ سفارش ہوتی ہے کہ مثلا اللہ نہ کرے کہ اگر آپ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یار اس بچے کو بس اس نے کلام پاک ختم کیا ہے کہ نہیں کیا، بس کل اس کو سند دے دینا،
ورنہ سمجھ گیا نا. ہاں تو ممکن ہے میں دب جاؤں, یہ ممکن ہے کہ یار اگر اس کو نہیں دی تو کل مجھے یہ فارغ کر دیں گے, یہ نہ ہو کہ بھوکا ہی مر جاؤں. تو اس لیے اچھا ہے کہ سند. یہ کون سی سفارش ہے؟ کون سی سفارش ہے؟ علماء اس کے قائل نہیں ہیں. علماء اس کے قائل جو شفاعت انبیاء کریں گے, جو شفاعت مقربین کریں گے, وہ شفاعت بالاذن ہوگی کہ اللہ اجازت دیں گے تب ہوگی. اللہ فرمائیں گے, اور علماء نے فرمایا اللہ فرمائیں گے میرے پیغمبر اس کی سفارش کرو میں قبول کروں. اور حضور نے جو فرمایا کہ جب ساری دنیا, وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی بات, حضور نے فرمایا جب ساری دنیا میرے پاس آئے گی انبیاء علیہ السلام سے گزرنے کے بعد کہ آپ سفارش کریں کہ اللہ حساب لیں, اگر کسی کو دوزخ دینی ہے دوزخ دیں, کسی کو جنت دینی ہے جنت دیں, لیکن اس پسینے سے تو نجات چھوٹے. حضور نے فرمایا, حدیث میں ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں سنیے گا, حضور نے فرمایا میں سجدے میں گروں گا. اور پتہ ہے کبھی آپ روایات میں پڑھیں, علماء نے اسی آیت الکرسی کی ہمارے لوگ پڑھتے نہیں, علماء نے اسی آیت الکرسی کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس وقت سفارش شفاعت کی اجازت کے لیے جو حضور سجدہ کریں گے اور میدان حشر میں حضور جو سجدے میں اللہ کے آگے سر اقدس کو رکھیں گے, علماء مفسرین نے لکھا 10 سال کے عرصے پر مشتمل ہوگا وہ ایک سجدہ. تب اللہ فرمائیں گے کہ ارفع راسک یا محمد علیہ السلام, کہ محمد اپنے سر کو اٹھائیے, آپ مانگیے ہم قبول کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ عقیدہ ہے یا ڈھکوسلا ہے؟ یہ عقیدہ نہیں ہے. علامہ خالد محمود صاحب نے یہ بات لکھی ہے. ایک شخص, وہ مولوی صاحب تھے, خدا جانے زندہ ہے مر گیا ہے, اس نے پتا ہے علامہ صاحب کو اس موقع پر کیا جواب دیا تھا کہ علامہ صاحب باتیں تو آپ کی صحیح ہیں, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو عیسائی ہیں نا وہ پوری طرح با اختیار سمجھتے ہیں, جو چاہیں حضرت عیسیٰ کر لیں. تو اگر ہم حضور کو بھی پوری طرح با اختیار نہ مانیں تو پھر یہ تو پھر حضور کی شان کے مطابق تو بات نہیں بنت رہی ہے. میں کیا کہا کرتا ہوں کہ ان عقیدوں کی بنیاد میں دیکھا کرو, اگر بنیاد میں جھول ہے دیوار کو سریا تک پہنچا دو, جھول ہی جائے گا. جب آپ نے نظریہ یہ بنا لیا ہے کہ ہم نے ہر غلط چیز کو بھی اس لیے ثابت کرنا ہے کہ حضور کی شان بڑھ رہی ہوگی, حالانکہ یہ حضور کی شان صحابہ سے بڑھ کر حضور کی شان کون سمجھے گا اور کون سمجھائے گا. کبھی صحابہ نے بھی یہ عقیدہ اپنایا تھا. عقیدہ قرآن سے آتا ہے, اور علامہ خالد محمود صاحب کے الفاظ کہ صحیح حدیث بھی اگر ہو, تواتر کے, میں صحیح حوالے سے کہہ رہا ہوں, قسم کے حوالے سے, وہ بات اب بحث اپنی جگہ ہے. عقیدہ قرآن سے آئے گا یا احادیث طیبہ کی خاص قسم سے آئے گا. اور یہ شعر و شاعری پہ عقیدے ڈالے بیٹھے ہیں. قرآن پاک میں بھی آپ آ جائیے اور دیکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کے سگے چاچا حضرت علی کے والد حضور علیہ السلام پر ان کے احسانات بھی تھے, علماء نے لکھا ہے, جب ان کا آخری وقت آیا حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے, میں اللہ کے آگے بات کر سکوں گا. علماء نے فرمایا کہ چاچا نے, ابو جہل سامنے کھڑا تھا, ایک اور مشرک کھڑا تھا, اس کی طرف دیکھا, نہیں لایا, صاف کہا کہ میں اسی دین پر ہوں جو, اور روح نکل گئی. صحابہ فرماتے ہیں حضور اداس ہوئے, چلے. اچھا حضور نہیں چاہتے تھے ایمان لے آئیں؟ اللہ, علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر بھیجا, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرے پیغمبر ہدایت اسے نہیں ملتی جسے آپ چاہیں, ہدایت میرے قبضے میں ہے, ہدایت اسے ہی ملے گی جسے میں دوں. اور اگلی بات, حضور علیہ السلام نے فرمایا, ارادہ کیا کہ چلو مغفرت کی دعا مانگو کہ اللہ بخش دے. اب اللہ نے جبریل کو واپس بھیجا, وہ آیت بھی سورہ توبہ کی ہے کہ میرے پیغمبر آپ کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے مجھ سے بخشش مانگتے پھریں. یہ بھی سورہ توبہ کی آیت ہے, اب موقع نہیں. بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شفاعت ہوگی,
لیکن وہ کون سی ہوگی؟ شفاعت بالاذن ہوگی، اللہ کے حکم سے ہوگی۔ مسلمانوں اپنے عقیدوں کو برباد نہیں کرو اور دعا کریں۔ اور کسی موقع پر دیکھیے ہماری کسی سے نہ رشتہ داری ہے نہ کسی سے عداوت ہے، البتہ عقیدہ وہ ہے جو قرآن مقدس سے آئے، عقیدہ وہ ہے جو احادیث طیبہ کی صحیح جو تواتر کی قسم ہے سے آئے، اجماع سے آئے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بھائی یار ہمارا عشق مجبور کر رہا ہے، شروع ہو جاؤ